نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنا سورہ ہود کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ایک تو ذہن میں اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی انبیاء جو تھے انہوں نے اس اللہ کی دعوت کسی مالی فائدے کے لیے نہیں، جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ چیز ہے، اور یہی بالکل جو معاملہ ہے یہ ایک دائی کا بھی، عام دائی کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، جب وہ اللہ کی دعوت دے، اللہ کا پیغام دے تو پھر اس میں اس کا کوئی اجر نہ اس سے مطلوب رکھے، بلکہ جو بھی اجر اس نے مطلوب رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک رکھے کہ اللہ اس کا اجر دینے والا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے فطرہ۔ فطرہ کے ویسے تو معنی ہے پھاڑنا، ہے کسی چیز کو نکال دینا، پھاڑ کے باہر نکالنا، لیکن اس کا اندر ایک اور مفہوم بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی جو تخلیق کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی استطاعت ضرور موجود ہے۔ یعنی تخلیق جب یہ فطرہ کا لفظ جب کسی تخلیق کے لیے آتا ہے تو ایسی چیز کے لیے آتا ہے کہ جب جس کو پیدا کر دیا جائے تو اس چیز میں بذات خود بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا پوٹینشیل ضرور اس کے اندر موجود ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگ، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پہ اور طاقت بڑھا دے، قوت بڑھا دے، اور تم مجرم بن کے اپنا منہ مت پھیرو۔ سورت کی ابتدا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انہی آیات سے ہوئی تھی کہ استغفار کرو اور رجوع کرو۔ استغفار آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ استغفار انسان کرتا ہے ماضی کے گناہوں پہ، ماضی کی کوتاہیوں پہ، اور توبہ کرتا ہے مستقبل کے لیے، رجوع کرتا ہے کہ آئندہ اس چیز کے اوپر وہ نہیں جائے گا۔ اور اس آیت سے بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے تھا کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب توبہ کرو تاکہ ان پر بادل برسے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ان کی جو قوم تھی وہ ان کے اوپر کوئی قحط یا اس قسم کی کوئی چیز آئی تھی جس کی وجہ سے یہ دعا بھی، یہ بات بھی کی گئی کہ تم دعا کرو، استغفار کرو تاکہ تم پہ بارش برسائی جائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش کو وہ سب سے بڑا رزق سے تعبیر کیا ہے۔ جب بھی رزق کی بات آتی ہے تو وہاں بارش کا ذکر ہے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ یہ جو دلیل کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ جو دلیل کی جاتی تھی وہ دلیل سے مراد جو کفار تھے اس زمانے کے، ہر انبیاء کے دور کے اندر جو نہ ماننے والے ہوتے تھے، اور آج بھی جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں
ان کو اسی قسم کی ایک ان کے ذہنوں میں گفتگو ہوتی ہے کہ کوئی دلیل آنی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر میں دلیل جو ہے نا وہ کوئی فرمائشی معجزات مانتے ہوتے ہیں ہمیشہ. کیونکہ ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ وہ اسی طرح سے بات کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا چنے ہوئے ہیں، اگر اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ان کے ساتھ کوئی مال و دولت کیوں نہیں. تو ان کی ہمیشہ یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بلکہ ایک جگہ تو آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر آپ ان کو جو ہے وہ آسمان تک لے جائیں رسی لگا کے، سیڑھی لگا کے، اور یہ آسمان کے دروازے کھول کے بھی دکھا دیں، اس جگہ پہ بھی انہوں نے آ کے یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی جو ہے نا کسی قسم کا ہمارے اوپر جو ہے نا حصار باندھ دیے. ماننے والے نہیں. کیونکہ ماننے کے لیے کیا ہے، وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیشہ کہ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہو، لیکن جو جاگا ہوا ہے اس کو کیسے جگاؤ، جان بوجھ کر کے سویا ہوا. تو حق کو تسلیم کرنے کی بنیادی چیز جو ہے، اور خاص طور پہ اسلام کو، دین کو، اس کے لیے جو ہے وہ صرف اور صرف غیب کے اوپر دیکھ کے ایمان لائے تو کوئی ایمان نہیں ہے. اصل ایمان یہ ہے کہ اندیکھے تھے. إن نقول إلا تراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے برائی پہنچا کر تجھے دیوانہ بنا دیا. اس نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. یعنی ان کے بیک آف مائنڈ ایک یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو تو باتیں کرتا ہے، یہ جتنی بہکی اور جو کہ قیامت آ جائے گی اور زمین آسمان پھٹ جائیں گے اور لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تو نے ہمارے جو معبود ہم نے بنائے تھے، وہ جو معبود ہیں چاہے انہوں نے اس کی شکلیں کی ہوں، کوئی بزرگ کی شکل میں ہو، وہ جو معبود ہیں ان کے بیک آف مائنڈ تھا کہ ان جو تم نے اس کی گستاخی کی ہے، اس کے ساتھ تم نے جو ہے اس کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، تو معبود جو ہیں وہ تم سے اتنے ناراض ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اس قسم کی پریشانیوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں موجود ہو گئے، اور اسی لیے تم بہکی باتیں کرو. معبودوں کے بارے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ معبود جو ہے چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی مورتی ہو، یہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی شکل کے اندر، تصور کے اندر آپ نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے. ایک تصور آپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے اور اس تصور کے بیس پہ آپ اپنی ایک شکل کھڑی کرتے ہیں تاکہ اس کو ایک علامت کے طور پہ بناتے ہیں. بیک آف مائنڈ کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے اس کی ہستی ضرور ہوتی ہے. وہ بغیر ہستی کے وہ جو مورتی خود بخود نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی ہستی ضرور آپ نے کھڑی کی ہوئی، چاہے وہ پتھر، کھڑے ہوئے پتھر کی ہو، چاہے وہ لیٹے ہوئے پتھر، لیکن کوئی نہ کوئی ہستی جو ہے وہ ضرور اس کے پیچھے ہوگی، اس کے بغیر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور سیدنا علی کی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی زیادہ کھوج میں کبھی نہیں جانا، کیونکہ جب اللہ کی زیادہ کھوج میں چلے جاؤ گے تو ہوگا کیا کہ تمہارا ذہن کوئی نہ کوئی شکل بنا لے گا. اللہ کہتا ہے، قرآن میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کی آنکھ ہے. اب اللہ کی پنڈلی، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھ، یہ سب کیسی چیز ہوگی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ذہن میں لے آئیں گے تو آپ کے تصور میں وہی چیز آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں وہ اس چیزوں کو بتائی جس کو مشاہدہ کر سکتا ہے، تو اس کے تصور میں آ سکتا ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنت کا ایک پھل ہوگا انار. آپ کے خیال میں کیا یہ وہی انار ہوگا جو ہم انار کھاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر یہ وہ انار ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جس پہ آپ نے کہا کہ جنت تو ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے بارے میں نہ کوئی آنکھ اس کا تصور کر سکتی ہے، نہ کوئی ذہن اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ آپ کی سوچ اس تک جا سکتی ہے کہ وہ کیسی وہاں کیا چیز ہے. لیکن ایک اس کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ایک چیز ہے، آپ اس کو جانتے بوجھتے ہیں اور آپ اس کو کہیں گے ہاں متشابہات ایسی کچھ ملتی جلتی چیز ہے جس کو ہم استعمال کریں. تو کوئی نہ کوئی آپ اس کی شکل بنا لیں گے. جہاں آپ نے شکل بنا لی، جو آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے وہیں اپنے آپ کو جو نا گڑبڑ میں ڈال دیا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. یعنی اگر تمہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آتا، میری کسی دعوت پر تم کو یقین نہیں آ رہا،
تو ٹھیک ہے، تم جو اپنی طرف سے تم ایزیوم کر سکتے ہو تم اس کو کرتے رہو، اور تمہارا جو بس چلتا ہے میرے معبود کے خلاف اگر تم کوئی چیز کر سکتے ہو تو کر دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقینا میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ دو باتیں اس میں آگے، ایک چیز تو جو بات آتی ہے یعنی جس جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کی قبضہ اور قدرت موجود ہے، پہلی چیز تو یہ، اور وہی ذات ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کل کا کل توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اسی رب پہ ہونا چاہیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اور پھر یہاں خالی جب آپ توکل کی بات کرتے ہیں تو توکل آپ کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ رب کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کو دونوں کو بیک وقت تسلیم نہ کریں، ایک ہی وقت میں تسلیم کریں۔ یعنی اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ جو ہے وہ مارنے والا بھی ہے، اللہ ہی ہے جس سے میں نے دعا مانگنی ہے، اللہ ہی ہے جس میں میں نے کل کا کل بھروسہ کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیک وقت پیرالل چلنی چاہیے، اور یقینا میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، صراط مستقیم۔ اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی میں اور آپ دعا بھی کرتے ہیں، یعنی وہی راستہ ہے جس راستے پہ میرا رب بلاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو نجات کی طرف لے کے جائے گا تمام بندوں کو، سب کو نجات کی طرف۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس میں لفظ پیشانی کا ذکر آیا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان کی تمام تقدیر جو ہے نا ادھر ہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے نا ادھر ہی لکھی ہوتی ہے، اور جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کا ماتھا پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ ماتھا پڑھ کے آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو آدمی کے آپ چہرہ ہی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چہرے سے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ ایک عام انسان کو بھی بعض دفعہ زندگی میں کہ اگر پریشان ہو تو آپ اس کو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات ہے آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو ماتھا ہے نا، ماتھا یہ آپ کا پیشانی، یہ بہت کچھ بتا دیتا ہے، سب کچھ اسی پہ لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے والا ان میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ سب کچھ پڑھ کے بتا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کیجیے گا کل سے اس پڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، جب آپ کو توفیق ہو جائے گی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهَا شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اگر تم منہ موڑو گے کرو تو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور پیغام ایک ہی تھا، توحید تھا۔ میرا رب تمہارا قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں کو، تمہارے املاک کو دوسروں کا مالک بنا دے گا۔ اور ویسے بھی آپ دنیا میں دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، دراصل یہ ایک طرح کی امانت ہے اور ٹرانسفر ہی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ جو زمین آج آپ نے خریدی ہے پیسے دے کے، وہ زمین آج سے کچھ عرصے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آج آپ کی دنیا میں ٹرانسفر ہی ہو رہی ہے۔ کوئی چیز آپ نے نئی چیز سے اپنے پاس سے نہیں لی، تو آپ اس کے ٹیمپریری آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور یہ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ تو اگر تم کام صحیح کرتے رہو گے، اللہ کی جس طرح سے اس کی توحید کے اوپر چلتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے شاید اس پروسیس کو ڈیلے کر دے گا، نہیں تو اس کا ایک سسٹم ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ چیزیں خود بخود جتنا تمہارے پاس املاک ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کی سب ویسے ہی دوسروں کو ٹرانسفر ہو جائے گی، اور تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی معیشت اسی طرح سے، بشریت اسی طرح سے چلتی ہے۔ یہی اس کی حکمت ہے۔ اور تم کتنے بھی مکر و فریب کر لو، جتنے بھی تم مکر و فریب کر لو، اس سے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ ہونا تو اسی طرح سے جس طرح سے اس نے طے کیا۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ ایک لوح محفوظ اوپر ہے، ایک لوح محفوظ آپ کے اندر بھی ہے، اسی لیے آپ تذکیر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تذکیر ہے، آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ آپ کو کس چیز کی طرف یاد دلاتا ہے؟ آپ کی فطرت کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو فطرت کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن بلاتا ہی فطرت کی طرف ہے۔
اور کچھ نہیں کرتا. جو اصل ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ ہر چیز لکھتی گئی. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی. ہم نے ان سب کو سخت دیا. سخت عذاب سے مراد وہی ہے وہ جو تیز آندھی کا عذاب آیا تھا سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا, میں خاص سورہ یونس کے اندر ذکر تھا, جس کے ذریعے جو ہے وہ سیدنا ہود کی تمام قوم کو جو ہے قوم عاد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قوم ہی ایسی نہیں بنائی, ایسی قوم. سورہ فجر میں آیت آتی ہے کہ ہم نے ایسی قوم ہی نہیں بنائی. اور جس سے اور تمام وہ لوگ جو ایمان والے تھے, جو ایمان لے کے آئے تھے. ہمیشہ اللہ کا قانون ہے کہ جب رسول موجود ہو اور جو لوگ رسول کے ساتھ اس کی اطاعت کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ جو ہے اللہ کا کوڑا برستا ہے. اور اللہ کا جب کوڑا برستا ہے تو جتنے بھی ایمان والے نہیں ہوتے ان کی جو ہے پھر ہلاکت ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایمان والے بچ جاتے ہیں اور پھر ایک قوم ایک چلتی ہے, لیکن پھر اسی ایمان والوں میں سے ہی پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح سے شرک, اسی طرح سے ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ شرک جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بار بار جو توحید کا ذکر ہے, جو 2/3 قرآن, آپ سمجھے 1/3 آف قرآن جو ہے جو بات کرتا ہے سورہ اخلاص والی توحید کی بات کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اتنی وہ جو شرک خفی کی جو کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ شرک خفی سے ریلیٹڈ ہے نا, کہ وہ کالی پہاڑی پر کالی آندھی, کالی اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر جس طرح سے کالی چونٹی رینگتے ہوئے آتی ہے, اندازہ ہمیں نہیں. چھوٹے 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 شرک اپنی زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. سب سے بڑا شرک ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. میں نے کل آپ لوگوں کو شاید ایک بھیجا بھی تھا, آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ ساتھیوں کو ملا ہو کہ وہ خواہشات کی پیروی. خواہشات کی پیروی کی اتنی ایگزامپلز ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ چھوٹے 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 شرک ہیں. اور پھر یہی ہمارے ذہن میں شرک جو ہے نا, آج بھی ہمارے تصور میں جو شرک کی جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ کسی پتھر کی مورتی کو جو ہے نا آپ کھڑے ہو کے آپ نے اس کو ماننا چاہیے. تو اپنی جگہ پہ ہوگا شرک, بالکل ہوگا, لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں جس کا ہم خیال نہیں کرتے, اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیاتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی. اور آپ دیکھیں جب بھی انکار کی بات آتی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جمع کا صیغہ ہی آتا ہے, رسولوں کی بات ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ یہ بھی, کیونکہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ہدایت کا مینیول آیا انسان کے لیے, انسانیت کے لیے, قیامت تک رہے گا. تو جتنے بھی جو گڑبڑے پیچھے ہوتی چلی گئی تھی ان سب کی صفائی ہونا شروع ہوئی. وہ جو تصورات تھے یہودیوں میں یا نصارہ میں کہ ایک رسول کو نہیں مانا یا ایک فرشتے کو نہیں مانا, یہاں بھی بار بار ایمفسائز کیا چلا جاتا کہ یہ ممکن ہی نہیں. آپ نے اگر ایک رسول کا انکار کیا تو یاد رکھیں آپ نے تمام لوگوں کا انکار کیا, اور پھر اگر آپ نے انکار کیا تو آپ نے پھر تابعداری اور الٹیمیٹلی آپ کی تابعداری کس کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ پھر جو ہے آپ کی تابعداری ٹوٹل شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا, ہود کی قوم عاد پر دوری ہو گئی. یعنی دوری سے یہاں مراد جو ہے وہ پھٹکار بھی ایک طرح سے. اور اللہ تعالیٰ لعنت کا لفظ جب بھی کرتا ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ لعنت کے جو بنیادی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے. یعنی جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اس کی تمام جو اس کے اوپر خیر بھی اگر نظر آ رہی ہے نا
تو وہ خیر سے بھی محروم ہے. وہ خیر اس کی بس جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے نا چیزیں، کیونکہ لکھا ہوا تو سب کچھ ہے، جب آپ رحم میں ہیں اسی وقت لکھ دیا گیا سب کچھ، تو اس کے بدلے میں اگر ملتی ہے تو اس کے معنی یہ بھی آ جاتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور اس کے پیچھے طاقت بھی ہے اور اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ بھی گھوم رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بالکل نشانی نہیں، اس بات کی بالکل نشانی نہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت یا اللہ کا فضل ہے. اور دنیا میں یہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں. آپ دیکھیں آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلمانوں کے اندر بھی مسلمانوں کا رویہ آج بھی غیر مسلمان کتنے بھی اچھے کام کریں، ایک نارمل ہمارے ذہنوں میں دلوں میں یہی چیز ہے کہ یہ تو کافر ہے اور یہ تو جائیں گے تو مطلب آپ ملامت ہی کرتے ہیں نا، کتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں. حالانکہ آج اگر دیکھا جائے تو ساری میڈیسنز بھی یہی بناتے ہیں، جہاز بھی یہی بناتے ہیں، موبائل بھی یہی بناتے ہیں. جو میں اور آپ ابھی جس جگہ پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے گفتگو کریں یہ بھی انہیں کافروں نے بنائی. لیکن دنیا ان کو چاہیے تھی، دنیا ان کو مل جائے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں سوچیں کہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ان پہ اگر لعنت ہے تو وہ دوہرے مجرم. تو ہم اور آپ جب اس قسم کے کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمتوں سے ہم جو محروم ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا؟ سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اللہ کی توحید سے بہت دور ہیں. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں. اللہ کی ہم بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے. ہم دوہرے مجرم ہیں کیونکہ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے تو انکار کر دیا صاحب. ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم نے ایگری کیا، ہم نے کہا لا الہ، ہم نے ایگری کیا کوئی الہ نہیں سوائے تیرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. جب ہم نے ایگری کیا اور ایگری کرنے کے بعد ہم نے اس کام کو، تو ہمیں جب اپنے، اور میں یہ سوال بہت دفعہ کر چکا ہوں اور کچھ ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں میری اس بات سے، لیکن میں یہ بات دوبارہ کہوں گا آج پھر بھی کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ انہوں نے واقعی اپنی زندگی میں ہوش میں آنے کے بعد کلمہ واقعی پڑھا کہ میں مسلمان ہوں، یا ہم سارے بائی ڈیفالٹ مسلمان بن کے آج تک اسی اس میں چلے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں یہ دلیل موجود ہے، بالکل موجود ہے دلیل کہ کلمہ آپ کو زبان سے پڑھنا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو کلمہ پڑھوایا ہے، ان کے ہوش اور سمجھ میں آ گئے. وہ نہیں کیجیے گا کہ 3 سال کے بچے کو جب بسم اللہ کرا دیا آپ نے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، یہی نہیں پتا لا الہ کا مطلب کیا ہے. ایک ہوش میں سمجھ میں آنے کے بعد ہم میں سے کتنوں نے پڑھا اور ہم میں سے کتنوں نے پڑھایا، اور اگر پڑھا یا پڑھایا تو ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوشش کریں. کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ عابد بن جائیں، کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ جو ہے نا آج سے بالکل وہ بن جائیں. کوشش تو کریں. کوشش کریں گے تو اندر کا جو آپ کا جو نفس لوامہ ہے نا وہ جاگتا رہے گا. کیونکہ یہ جس دن بیٹھ جائے گا تو پھر جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، کیونکہ پھر جو ہے نا سیل ہو جاتی ہے، ختم لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے بتائے اللہم لا تجعلنا منهم، اللہم لا تجعلنا منهم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یعنی کتنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے جو بھی قصص پڑھے، اس صورت کی جو خاصیت تھی وہ کیا تھی کہ یہاں جو دعوت دی گئی ہے، انبیاؤں نے جو دعوت دی ہے اس کے اندر 2 بڑی اہم باتیں تھیں، استغفار اور توبہ. یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بخشش مانگو اور آگے نہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ. اور یہاں تو خاص طور پہ کہا کہ میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا. یعنی جو سورہ بقرہ کے اندر
جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ. تو آپ پکارو وہ سنے گا، ہر وقت سنے گا، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے. دور اگر آدمی ہو تو آپ کو واسطے کی ضرورت ہے. آپ کو واسطہ کب چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو واسطہ کب چاہیے ہوتا ہے مجھے بتائیے. آپ کو یہاں سے اگر 4th فلور پہ جانا ہے مجھے یا 3rd فلور پہ جانا ہے تو مجھے سیڑھی چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا. کوئی نہ کوئی چیز چاہیے مجھے اس 2nd فلور یا 3rd فلور تک جانے کے لیے. لیکن اللہ تو کہتا ہے میں تو تمہاری شہرک کے قریب، شہرک سے بھی قریب. اور وہاں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي، جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو پھر یہ نہیں کہا کہ قُلْ فَإِنِّي قریب، نہیں کہا کہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں یقیناً قریب. تو پھر کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ پھر کہاں مانگو؟ نہیں، اس رب سے مانگو. رب سے مانگو گے کب؟ جب رب کو رب مانو گے. جب رب کو رب تو مانتے ہو، رب کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ رب کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب سب مانتے ہیں. میں نے تو جو کچھ آج تک پڑھا، جو بالکل کلوز اس کے اندر جو بات آتی ہے وہ ایک ہی بات آتی ہے. ہم سب نے اللہ کو، مطلب میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی سخت لگ جائے یا بری لگ جائے، لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، مشرکین مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا. مشرکین مکہ نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ وہ الہ کا مطلب جانتے تھے. اگر لا الہ الا اللہ کی جگہ لا رب الا ہوتا نا، لا رب اگر ہوتا اللہ کی جگہ، سارے پڑھ لیتے، کیونکہ ان کو رب ماننے میں تو کوئی پرابلم تھی نہیں کبھی بھی. اللہ کو رب ماننے میں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں تھی، اس میں تو ان کی توحید نمبر 1 تھی. من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور پر ضرور کہیں گے اللہ نے. اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ان کو. اسی لیے انہوں نے لا الہ کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ الہ کا مطلب وہ جانتے تھے. الہ کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ساری چیزیں، جو طاقت، جو کنٹرول، جو پاور، جو جن جن کے سجدے، جن جن کی نظریں، جن جن کی نیازیں، جن جن کی پکاریں، جن جن کی مورتیاں بنائی ہوئی، سب کو ان کو اٹھا کے کچرے میں پھینکنا تھا اور اپنے آپ کو اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں دینا تھا. تمام انبیاؤں نے یہی کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جب نبوت مل گئی اور جب انہوں نے دعوت کا کام سب شروع کیا، تو آپ دیکھیں جو خانہ کعبہ میں 300 کہتے ہیں 360 کے قریب جو ہے وہ بت تھے. کچھ 362 بھی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صفا اور مروہ کے اندر نائلہ اور دوسرا ایک جو 2 بت رکھے تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ 362 تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2 اس 360 میں انکلوڈ تھے. چلے وہ بحث نہیں کرتے مجھ سے. 360 بت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہاتھ دیے ہوئے تھے، ان سے وہ ہاتھ سے چھڑائے، ان بتوں کو توڑا اور تمام لوگوں کے ہاتھ اٹھا کے ایک اللہ کے ہاتھ میں دے دیے. بعد کے آنے والوں نے کیا کیا؟ وہاں سے چھڑوائے اللہ کے ہاتھ سے دوبارہ، اور سب تھوڑے 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 کسی کے کسی کے. مجھے تو یہی لگتا ہے، میں اس میں خود بھی شامل ہوں. سب سے پہلے میں خود شامل ہوں، میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا. وہ جو ڈاکٹر صاحب والی بات ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم عقیدے پہ چلتے. ہمارا نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے. مجھے تو لگتا ہے ہمارا رسولوں پہ بھی ایمان ہے. مجھے تو لگتا ہے ہمیں تو اس کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے. کیونکہ کتاب سے آپ کو کوئی چیز لا کے، اس کتاب سے آپ کو کوئی چیز لا کے دے دی جائے، لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں یا اس پہ سے ٹیڑھ نکالتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، ایسی باتیں نکالیں گے کہ کوئی حد نہیں، بے انتہا قسم. اور ایک ہی بات اللہ کہ یہاں انہوں نے بھی یہی پیغام، ٹوٹل یہی پیغام دیا، اس کے علاوہ کوئی پیغام ہی نہیں. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس بات سے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے سیدنا صالح جو ہے وہ اپنی قوم میں بڑی عزت والے تھے. یہی معاملہ آپ دیکھیں سب کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے
کس نام سے جانے پہچانے جاتے تھے؟ صادق اور امین. جس سے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے اگر مسلمان اپنے آپ کو بنانا ہے تو سب سے پہلے صادق اور امین تو بننا ہے. نام صادق ہے نام ہی. وہ بھی بڑے وہ تھے، اور جب انہوں نے ایک نبوت کی بات کی تو وہی تمام لوگ. ابو لہب کے بارے میں آتا ہے تو اس نے تو پتہ نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ لونڈی بھی آزاد کرائی تھی، بڑے جشن منائے تھے، اور سب سے بڑا دشمن بنا وہ. کیوں؟ یہ مسئلہ تھا، مسئلہ آ گیا الہ پہ، اس کے لیے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک لفظ آیا شک. شک کا عموماً ترجمہ آپ کو ملتا ہے، شک کا ترجمہ شک ہی لیتے، لیکن قرآن مجید میں 3 لفظ ہیں، اور اس آیت میں 2 لفظ تو ادھر ہی آ گئے. قرآن مجید میں ایک لفظ ہے شک، ایک لفظ ہے مریا. مریا بھی شاید اس صورت میں بھی آیا ایک جگہ، اور ایک لفظ آیا ریب. یہاں مریب کر کے آیا. مریب دراصل جو ہے وہ اسم الفاعل بن گیا. تو 3 لفظ ہیں، اور تینوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ شک ہی کیا جاتا ہے. لیکن شک کیا چیز ہے کہ جب آپ کو یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں مڑنا ہے کہ الٹے ہاتھ میں مڑنا ہے. تو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے اور الٹے ہاتھ پہ نہ مڑنے والا جو معاملہ ہے یہ شک ہے کہ ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں. مریا کیا ہے کہ شک سے تھوڑا نیچے، یعنی تھوڑا بہت تردد پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر. اور ریب کیا ہے کہ آپ کے اندر سرے سے وہ چیز بھی پیدا نہ ہو. تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو شک کی جتنی قسمیں بنتی ہیں نا ان تمام قسموں سے ڈینائل ہو جاتا. تو یہاں چونکہ شک اور اس کے ساتھ آیا تو اسی لیے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، ہمیں تو حیران کن شم، یعنی بے چین کر دینے والا تو نے ہمیں شک کر دیا. یعنی اس سے ہمیں بے چینی بھی ہو رہی کہ ہم ایک طرف تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو اتنا عزت دار آدمی، اور ہو سکتا ہے شاید ان کے بھی ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم انہیں کوئی اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جو بولیں، آپ کو جس سے شادی کرنی ہے ہم آپ کی شادیاں کروا دیتے ہیں، آپ کو جو پوسٹ چاہیے، جو اتھارٹیاں چاہیے، وہ سب کچھ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. لیکن بس آپ جو ہے نا ہمارے یہ جو بار بار آپ آ کے ہمارے الہوں کو ہم کہتے ہیں نا، یہ آپ نہ کریں، یہ آپ نہ کریں. یہ آج ہمارا مسئلہ ہے. آج آپ کی امت مسلمہ کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ ہر فورم پہ چلے جائیں، کسی سے آپ بات کر لیں، آپ ساری باتیں کر لیں، لیکن آخر میں الٹیمیٹلی بات یہ ہوگی کہ دیکھیں آپ جو ہے نا یہ مسئلہ کی معاملہ مت لے کے آئیں. آپ نے سب کچھ کہہ دیا، ساری بات آپ نے کر لی، توحید پہ بات کر لی، شرک پہ بات کر لی، رسالت پہ بات کر لی، لیکن جہاں ان کے اپنے مفادات کی بات آ گئی، جہاں ان کے اپنے الہوں کی بات آ گئی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں، وہ ان کو تسلیم نہیں کر سکتے. وہی مسئلہ ہے. تو مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ ان مشرکین میں اور آج کے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں، بہت زیادہ فرق نہیں. وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ہم میں تبدیلی نہیں. ویسے کا ویسے ہی معاملہ ہے ہمارا، اور کلیم ہمارا بھی وہی ہے کہ ہم سب جو ہے نا بخشے جائیں گے. یہ کلیم کیا یہودیوں کا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقام پہ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے، 2 مقام پہ سورہ بقرہ میں، کہ میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی. اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال تک نبیوں کا سلسلہ نہیں ختم ہو کے دیا. وہ پیر در پیر، پیر در پیر، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، نبی پہ نبی. اور جب سلسلہ شروع ہوا تو ایک رسول اور ایک نبی، سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون. اور جب ختم ہوا سلسلہ تو پھر ایک رسول اور ایک نبی، سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ. اور پھر 600 سال کا فرق ہے. اور کیسے کیسی چیزیں دی تھی، کیسے کیسے اس کے اندر انبیاء ہیں. اور سیدنا موسیٰ کا تو ہم قصص پڑھ چکے ہیں، تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، کیا کچھ نہیں دیا ان کے اوپر. بادل کے سائے ان کے اوپر ہر وقت چلتے تھے، من سلوا اتار کے دیا ان کو، کیا کچھ نہیں دیا. لیکن نہیں، جو ان کو بچڑے کی محبت تھی وہ بچڑے کی محبت میں ہی رہے. اور سامری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. یہی آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. بالکل بالکل. میں تو یہ جب خاص طور پر مکی دور کی جب آیات پڑھتا ہوں،
ایسا لگتا ہے ایک ایک آیات جو ہے مجھ سے اور آپ سے بات کر رہی ہے، بار ایک ایک آیات مجھ سے کہہ رہی ہے، قالا یا قومی نہیں کہتی، قال انور، قال انور، قال انور، یا قومی تو نہیں لگتی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تفسير. اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا دے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہاں بھی بینہ کا لفظ ہے، بینہ کا لفظ پیچھے بھی تھا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بینہ سے مراد دو چیزیں، ایک تو کھلی دلیل اور دوسری چیز ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دلائل، دلیل یہاں کیا ہے؟ جو وحی آتی تھی، جو کچھ ان کے پاس ہے، اور دوسری جو بینہ ہے وہ نبوت. آج جو ہے جو عام دائی ہے اس کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں، لیکن دوسری چیز ڈائریکٹلی نہیں. اب وہ وایا ہے ہمارے پاس، ہم اپنے رسول کے رسول ہیں، تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں سنت کی شکل. تو وہی دونوں چیز آپ کے پاس دو ٹولز ہیں جس کو لے کے آپ دعوت کا اپنا کام کریں. تو یہ تو ساری وہی چیزیں. اور نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف، ایک الہ کی طرف بلاتا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ کیونکہ وہی بلانے کے لیے تو مجھے بھیجا گیا. تمام انبیاؤں کا ایک ہی کام. اور آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گڑبڑ کتنی گڑبڑ ہوتی جا رہی. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ختم ہوگی گڑبڑ. یہ تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. پہلے تو رسول آتے تھے، ایک عرصہ بھی گزر جاتا تھا، 600 سال کا جیسا عرصہ گزرا. سیدنا عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فرق. 600 سال کے بعد کوئی آیا، کسی نے کچھ سیدھا تو کیا. اب کیسے سیدھا ہو گئے؟ 1450 سال کے اوپر گزر گئے. تو بگاڑ پہ بگاڑ آتا چلا جا رہا. ایسے ایسے بگاڑ آتے ہیں، میں ایسی ایسی تحریریں پڑھنے کو مل جاتی ہیں، ایسے ایسے بیان سننے کو مل جاتی ہے کہ جو ہے نا آدمی لرز جاتا ہے. بلکہ میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی حالیہ دنوں میں نے کسی کا بیان سنا تھا، یہ جو میرے خیال میں کوئی اسماعیلی فرقے کا تھا، اور اس نے شرک کے اوپر ایک بیان تھا، اور جو اس کا جو انداز تھا اور جو طریقہ تھا. اور مجھے پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی. جب میں نے تھوڑی تحقیق کی تو مجھے ایک چیز بڑی پتہ چلی، بڑی اہم. وہ یہ پتہ چلی کہ اسماعیلیوں میں بھی کچھ حافظ تھے. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات. بہرحال تو وہ جس طرح سے اس نے بیان کر رہا تھا اور جو آیات لے کے آ رہا تھا، تو خیر تھی تو اس میں بڑے مسائل تھے. پھر جو کچھ میں اپنی تحقیق کر سکتا تھا میں نے کی. پھر ہمارے کچھ اپنے استاد ہیں، انہوں کو میں نے دیکھی، کچھ چیزیں ان سے بھی حاصل کی. لیکن جو چیز بنیادی چیز میرے سمجھ میں آئی وہ کیا سی ہے کہ وہ جس طرح سے اس نے بیان کیا تھا، ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا ہو لیکن اگر اس کا قرآن کا مطالعہ نہیں، اس کا اگر قرآن کا مطالعہ نہیں، اور اگر قرآن کا اس کا سرسری مطالعہ ہے خالی، ایک تو وہ جس کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اور ایک وہ جس کا سرسری مطالعہ ہے کہ جس نے صرف اور صرف جو نا متن ہی پڑھا ہے، اس کو ترجمے کا پتہ ہی نہیں. آپ یقین مانیں اس کو ان باتوں پہ عمل کرنے میں میٹر آف ڈیز، چند دنوں کے اندر وہ ساری وہ باتیں کرے گا جو وہ کرے گا. کیا اس نے ان چیزوں کو جوڑا ہے؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، ہم اس کتاب سے بہت دور ہیں، بے انتہا دور. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئے چھوڑ دو، اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، پیچھے بھی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے کہ معجزات دکھاؤ. ان کو معجزات چاہیے ہوتے تھے. تو وہ معجزات دیکھی، انہوں نے کہا جی اچھا یہاں سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھا دو. اونٹنی آ گئی. معجزے کے بارے میں یاد رکھیے گا دو چیزیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ معجزے کے حوالے سے دو باتیں ہوتی ہیں. معجزہ وہ چیز ہوگا کہ جب ایک تو آن ڈیمانڈ ہوگا،
اور پھر معجزے کی اگر ڈیمانڈ ہونے کے بعد اگر آپ نے اس کا ٹیک کیئر نہیں کیا تو پھر آپ پہ عذاب آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے جو ہم نے سورہ مائدہ پڑھی تو اس میں جو حوارین تھے سیدنا عیسیٰ کے، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے دسترخوان مانگا تھا کہ اللہ سے کہو کہ دسترخوان اتارے اوپر سے. تو وہاں بھی پھر یہی بات آئی تھی کہ اگر آ گیا اور پھر اس کے بعد اگر ایمان میں گڑبڑ ہوئی تو پھر عذاب آ جائے. پھر یہی ایک غالب گمان ہے کہ وہ پھر آیا نہیں تھا، شاید وہ پھر آیا نہیں تھا، وہ تو فوراً پکڑ لے گا. تو یہ جو اونٹ، یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ نکالی تھی. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سے، ایک چٹان سے برآمد، اور یہ خالص اللہ کے معجزے کے طور پہ. تو پھر اس کے لیے تاکید تھی کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے وہ پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی. مطلب تفاسیر میں ملتا ہے ہمیں، پتہ نہیں اس میں کتنی وہ ہے، لیکن یہ کہ پانی بہت زیادہ پیتی. تو پھر یہ تھا کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پی اور ایک دن باقی لوگ پانی پی. یہ ساری چیزیں جس کو وہ برداشت نہ کرتے، بس سوال پہ سوال اور معجزات اور یہ چیز پوچھنا، یہ ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کر دو. اللہ نے صرف کہا تھا نا گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے اٹھاتے ذبح کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ گائے کتنی عمر کی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی باقی چیزیں کیسی. سوال کرتے چلے گئے، پھنستے چلے گئے، سوال کرتے چلے گئے. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس نے سالے نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے. کیونکہ اب یہ معلوم تھا، کیونکہ اب آپ نے معجزے کے ساتھ جو ہے نہ معجزے کو تسلیم کیا بلکہ معجزے کے ساتھ آپ نے زیادتی بھی کی. یہ طے بات تھی کہ ان کے اوپر جو ہے نا عذاب آئے گا. اور سیدنا صالح نے کہا کہ 3 دن اب رک جاؤ، 3 دن کے بعد چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، عذاب آ پہنچا، تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا، اس دن کے رسوائی سے بھی. یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوتے رہ گئے. یعنی یہ عذاب جو ہے یہ ایک تو یہ کہ صیحۃ چیخ، بہت زوردار چیخ کی صورت میں آیا تھا. اور جو سورہ آراف کے اندر جو لفظ آیا تھا اس عذاب کے لیے وہ رشفت ان کے طور پہ آیا، یعنی ایک اونچال بھی آیا تھا، کچھ زلزلہ ٹائپ کی. ہو سکتا ہے دونوں چیز آئی ہوں پیرل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے سورہ آراف میں، تو ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی آیا. اور اوندھے مون ہو گئے، بالکل جو ہے نا جس طرح سے کبھی آپ نے پرندے کو دیکھا جب وہ مرتا تو اس طرح سے پلٹا ہوا، سارے اوندھے کے اوندھے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ایسا کہ گویا وہاں کبھی آبادی نہ تھی. آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے، یعنی ان کی بستی یا خود لوگ یا دونوں ہی اس طرح سے مٹا دیے گئے کہ آج تک جو سمود کی قوم ہے اس کا کہیں نام و نشان موجود نہیں. کسی کو نہیں پتا کہ کس جگہ پر، جغرافیکل کسی جگہ سے آپ کو نہیں پتا، نہیں معلوم ہو سکتا، پتہ نہیں چل سکتا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا. انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے. یہ حنیذ جو ہے وہ بنا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، تلا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دراصل جو ہے قوم لوط اور ان کے قوم کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور سیدنا لوط جو تھے وہ سیدنا ابراہیم کے جو ہے وہ
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی بھی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ بھتیجے تھے، بہرحال تھے انہی کے رشتے دار۔ اور یہ بستی جو تھی یہ کوئی بستی بحریہ مردار کے جنوب مشرق میں کہیں واقع تھی، تو ان کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے فرشتے، اور یہ فرشتے جو ہے وہ گئے قوم لوط کی طرف ہیں، لیکن وایا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کی طرف سے ہوتے ہوئے گئے، کیونکہ ان کو کچھ اس کی بشارت دینی تھی، جس کا آگے سے بھی ذکر آئے گا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ اب جو دیکھا ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو انہیں انجان پا کر دلی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب ان کے سامنے انہوں نے تلا ہوا بچڑا رکھ دیا، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو ان کے دل میں خوف سا آیا۔ دیکھیں، کیونکہ وہ جو فرشتے آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور لگتا یہی ہے کہ شاید وہ فرشتے تھے، تو شاید ان کی جو کھانے پینے کی حاجت ہوگی اور جو ضروریات ہوں گی وہ ہو سکتا مختلف ہو، لیکن سیدنا ابراہیم کو اس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ خوف کس چیز سے محسوس ہوا؟ تھے تو وہ اللہ کے بہت ہی جلیل القدر انبیاء، بہت ہی جلیل القدر، تو ان کو خوف اس بات پہ ہوا کہ یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ کھا نہیں رہے اور یہ اس طرح سے آئیں۔ تو ان کے دل میں آیا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں کچھ کنفرمیشن نہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، ان کو اللہ اتنا ہی علم دینا چاہتا ہے جتنا ان کو اتنا دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ ہم نے بہت انبیاءوں کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو دیتا ہے، وہ اتنا کچھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو آپ غیب کا علم نہیں دے سکتے، جو کچھ دے گا۔ بلکہ نبی خبر دینے والا، تو کچھ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا وہ بھی کیا ہے کہ وہ خبر سے مراد ہی وہ لیتے ہیں کہ غیب کی خبر وہ دیتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ وہیں سے خبریں دیتا ہے، تو علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یعنی دو چیزیں یہاں سے آپ کو ملی، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو خوشخبریاں دی گئی۔ کون کون سی؟ کہ تیرے یہاں اسحاق ہوگا، بیٹا ہوگا، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی، یعنی دو خبریں دے دی گئی کہ تیرا بیٹا بھی نبی ہوگا جو بھی آئے گا، اور اس کے بعد والا بھی نبی ہوگا، اور سیدنا یعقوب کے بھی ایک بیٹے نبی تھے۔ کون تھے؟ سیدنا یوسف، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے کہ کریم کون ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ابن کریم ہے وہ تو سیدنا یوسف ہے۔ یہ خود بھی نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، یعنی پوری ایک چین۔ یہ جو لفظ آیا دہکت، دہکا یضحک، ہنسنا، اس کے ویسے تو معنی ہنسنا، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے خوشخبری دی، تو حالانکہ خوشخبری تو بعد میں دی ہے، حالانکہ ہنس پڑی وہ پہلے۔ تو اس کی جو اکثر لوگوں نے جو اس کی جو مفسرین نے جو اس کی جو تشریح کی ہے یا اس کو جو بیان کیا ہے، وہ اس طرح سے بیان کیا کہ ان کو جو اپنا وہ اس لیے ہنس گئی کہ ان کو بھی قوم لوط کے بارے میں چیزیں معلوم تھی، ان کو جب پتا چلا کہ جناب وہ آئے تو ان کو شاید اس وجہ سے مسکراہٹ آئی۔ اور کچھ لوگوں کو اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ اس بات پہ ہنسی کہ جب انہوں نے ان کو خوشخبری دی، تو وہ ہنسنے والی بات کو جو ہے انہوں نے کہا چلیے جی وہ شاید مقدم کر دی گئی۔ لیکن دہاقت کا ایک اور معنی بھی ہے، دہاقت کا ایک اور معنی بھی ہے۔
ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس معنی کو ذہن میں لائیں نا تو آپ کے لیے یہ آیت بہت آسان ہو جائے گی سمجھ۔ انہوں نے اس کو بشارت دی کہ تمہاری اولاد ہوگی، اور یہ تھی بڑی عمر کی، ان کی جو بیوی تھی یہ بڑی عمر کی تھی، ان کا نام تھا سارہ، سیدہ سارہ۔ یہ بڑی عمر کی تھی، خود بھی بوڑھی تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے تھے۔ تو ان کو آ، جو عورتوں کے جو اس کو کیا کہتے ہیں مینسس والا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا ماں بن سکے۔ تو دہقت کے ایک معنی جو ہے نا وہ مینسس کے بھی لیے ہے۔ تو وہ جیسی وہاں کھڑی تھی، ان کی بیوی جو کھڑی پڑی تھی، ان کو اسی وقت جو ہے نا یہ عمل شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس طرح، اگر آپ اس پہ لیں، کیونکہ ہنسنے والی جو بات جو ہے نا بہت زیادہ جو میں نے بھی جس طرح سے سنا تھا، کسی جگہ میں نے سنا ہی ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، تو وہ مجھے اس چیز پہ بڑا اس پہ لگا کہ یار یہ ہو سکتا ہے بات کافی حد تک درست ہو، اور پڑھا بھی ہے میں نے، شاید میرے خیال میں شاید یہ معرف القرآن میں ہے کہ اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ اس طرح سے، میرا معرف القرآن میں شاید ہے، مجھے میں ریکنفرم کر کے آپ لوگوں کو اگر ہوگا تو ٹیکسٹ کر دوں گا، لیکن میں نے سنا ضرور ہے۔ تو اگر آپ اس معنی میں لیں تو یہ آیت جو ہے نا بہت آسان ہو جاتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی، میں خود بوڑھیا ہوں، یہ میرا خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہے، یہ تو یقیناً بہت بڑی اچھی بات ہے۔ ان کو ظاہر سرپرائزنگ تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو سیدنا اسحاق کی بھی جو ولادت ہے یہ بھی معجزہ نہیں، جس طرح سے سیدنا یحییٰ کی ان کے ساتھ بھی معاملہ، وہ تو پیدائشی بانج تھی، یہ پیدائشی بانج نہیں، یہ عمر کی وجہ سے بانج۔ قالوا وتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، اے اس گھر کے لوگوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ بڑا قابل تعریف، اللہ بڑا قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ یعنی اس کے اندر دو چیزیں آئی ہیں، ایک تو جو لفظ آیا آپ نے اہل البیت دیکھا ہوگا، اہل البیت قرآن سے تو یہی ثابت ہے کہ وہ نبیوں کی بیویوں کے لیے آتا ہے، اور یہ بیویوں عام بیویوں کے لیے بھی شاید آ سکتا ہوگا، لیکن نبیوں کی بیویوں کے لیے تو خاص ہے۔ لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا اور اختلاف نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے اہل البیت کے اندر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، ان کو اپنی چادر میں لے کے یہی فرمایا تھا کہ یہ بھی جو ہے میرے اہل البیت ہیں۔ تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب کچھ وہ لوگ جنہوں نے اسی کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے جو ہے صرف اس پہ ڈال دیا ہے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ جب دونوں چیزیں موجود ہیں ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ خوشی سے حق کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب قرآن سے بھی چیز ثابت ہو، اور جب وہ چیز جو ہے وہ احادیث سے بھی ثابت ہو، پھر اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ فلما ذهب عن إبراهيم روع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط۔ اور جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یہ مجادلہ جو ہے اس کا قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، سیدنا ابراہیم نے ان کے ساتھ کیا مجادلہ کیا، کس قسم کی بحث کی ہے، لیکن جو ہے نا یہ تورات میں اس میں بڑی تفصیل سے آیا ہے مجادلہ، کہ وہ اس طرح سے بیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ان بستیوں میں سے اگر 50 آدمی بھی نیک ہوں گے تو کیا پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، پھر انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر سیدنا ابراہیم نے پوچھا کہ 40 آدمی ہوں گے تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا 40 پہ بھی۔ پھر وہ کرتے 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 5 تک آ گئے، تو جب 5 تک پہنچ گئے تو پھر اس پہ جو ہے نا انہوں نے سیدنا ابراہیم کو بتایا کہ اب آپ اس بحث کو چھوڑ دیں، یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں کہ جو آ سکے گا، اس لیے ہم جو ہے نا آپ اس پہ بالکل چھوڑ دیں اس بات کو، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو بس اب یہ
ان کے اوپر آنا ہے اور یہ عذاب آ کے رہے گا اور یہ طے شدہ بات. ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، یقینا ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل، اللہ کی جانب جھکنے والے. یہ سیدنا ابراہیم کی 3 صفات جو ہے یہاں بیان ہوئی ہیں کہ پہلی صفات ان کی بیان ہوئی ہے کہ وہ جو ہے اواہ تھے، یعنی جو شخص بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ آدمی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. ہر وہ شخص جو خشیت الہی کا بہت زیادہ اظہار کرنے والا، ہر وقت اللہ سے، اللہ کا ہر وقت خوف آتے ہوئے. یہ خوف وہ والا خوف نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی خوفناک درندے کو یا جانور کو دیکھ کے ہو جاتا ہے. یہ خوف اندر سے خوف ہے کہ میرا رب ہے، کہ میرا رب مجھے دیکھ. دوسری جو ان کی صفت بیان ہوئی ہے وہ بیان ہوئی ہے الحلم، یعنی نفس اور طبیعت پر ایسا ضبط کرنا کہ جب غیظ اور غضب ہو اور غصہ ہو تو اس موقع پہ آدمی بھڑکے نہ. وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا کہ میرے ذہن سے نکل گئی. خیر، تو نفس اور طبیعت پر ایسا ضبط ہونا کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب آپ کو غصے کا اور کیفیت کا اور بالکل اس کا ہو تو اس کے اوپر اپنے آپ کو بہت ٹھنڈا رکھنا. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے منیب. منیب جو ہے یہ بیسکلی منیب بھی جو ہے میرے خیال میں اسم الفاعل ہے، اور یہ اس کا جو یہ نکلا ہے توبہ سے. تو کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا، یہ بیسکلی تابن کا مصدر ہے، تابن کا. اور شہد کی مکھی کو جو ہے وہ نوبن کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی کو نوبن کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قرار گاہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ 3 صفات ہیں، اور ان 3 صفاتوں کو ڈھونڈیں. ہم میں سے کوئی اس میں سے ایک صفات بھی ہے. میرے خیال میں اگر ایک صفات بھی ہم میں آ جائے تو شاید ہمارا جو ہے وہ شاید کوئی ترجیح، ہمارے درجات اللہ بڑھا دے گا. کوئی ایک صفات بھی آ جائے، یا تو ہم بہت زیادہ توبہ کرنے والے، یا ہم بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اور یا ہم بہت زیادہ اپنے آپ کے اپنے غصے پہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ قابو رکھنے والے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگر آ جائے ہم میں تو شاید ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. یعنی یہ ڈیسائیڈڈ ہے، آپ اس کے اوپر ابھی مزید کسی قسم کی وہ نہ کریں، ان پہ عذاب آ کے رہنا. یہ عذاب کیوں آنا ہے آپ سب اس بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں کہ لوط قوم کے اوپر کیوں عذاب آیا. وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے، اور دل میں کہنے لگے آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے. یعنی جب وہ سیدنا لوط کے پاس پہنچے، اب ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ فرشتے جو ہے وہاں بھی انسانی شکل میں گئے تھے، اور یہاں بھی لوط کے پاس بھی جو ہے وہ انسانی شکل میں پہنچے. اور جب فرشتے انسانی شکل میں پہنچے تو ان کو یہی ہوا گیا کہ یہ جزاک اللہ خیر، جو میں بھی آپ سے بات کر رہا تھا، ہمارے عابد صاحب نے وہ آیت بھیج دی جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا تھا کہ غصے کے حوالے سے کہ وہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں یہ صفات بیان کی گئی کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر یہ کیفیت آنی چاہیے. تو وہ پریشان کیوں ہو گئے سیدنا لوط؟ وہ اس لیے پریشان ہو گئے کہ وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، اور ہو سکتا ہے بڑی خوبصورت اچھی اس میں آئے ہوں یا نوجوان بن کے. ان کے ذہن میں ایک آ گیا کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں اور جو میری قوم ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا آج تو بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ
ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. اور اس کی قوم دوڑتی بھی اس کے پاس آ پہنچی، وہ پہلے سے بدکاری میں مبتلا تھی. لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اب ایک بات تو میں آپ کو پہلے اس آیت کے حوالے سے بتاؤں، اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں مصحف ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو جو آخر کے اندر ایک کلمہ آیا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي. یہ جو تخزونی جو آیا ہے نا، یہ نون کے نیچے کسرہ ہے. عربک گرامر والے اس حوالے سے جانتے ہوں گے کہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے اس کے بعد ایک یا متکلم ہے، یعنی وہ یا متکلم جو ہے نا وہ میرے لیے ہے، یعنی مجھے رسوا نہ کرو. تبھی آپ نے اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ رسوا نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو. تو یہ زونی کے نیچے جو ہے یہ یا متکلم ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یا متکلم اگر ہو اور اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ نون وقایا ہو تو اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک ٹیکنیکلی اس حوالے سے تھا. سیدنا لوط نے ان سے کہا، ان جانتے تھے کہ ان کی قوم جو کن بدکاریوں میں، انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ جب ان لوگوں کو پتا چلا تو بھاگے دوڑے آئے. یہاں انہوں نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے. اس کی دو تشریح لوگوں نے کی ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ جو تمہاری جنسی خواہش ہے اس کی تسکین کے لیے میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر دو اور اپنی جائز جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کر دو. ایک یہ طریقہ کار. کچھ لوگوں نے اس کی تشریح ایک اور طریقے سے کی ہے جو مجھے بہت زیادہ بہتر لگی اس تشریح سے، کیونکہ یہ میری نظر سے آج ہی گزری ہے. میرے خیال میں تقی عثمانی صاحب کی اس کے بارے میں، اور آج تک ہم اس کو اسی طرح سے لے کے گئے، لیکن ان کی مجھے تشریح زیادہ اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ نبی کی امت میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی، جتنی بھی ہوتی ہیں تمام کی تمام اس کی روحانی بیٹیاں ہوتی. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے یہ جو لوگ تھے جو اس قسم کے تھے ان کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہیں. ایسا تو نہیں وہ شادی شدہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے شوق ڈفرنٹ قسم کے. شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ان کا جو اپنی جنسی خواہش ہے وہ عورتوں کے ساتھ شاید نہیں کرتے، یا شاید کرتے بھی ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اصل جو ان کا بنیاد تھا وہ ان کی دوسرے قسم کی. تو ایک وہ بھی ہے تو تم اپنی نفسانی خواہش ان سے پوری کر سکتے، یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ تھا. تو مجھے یہ آج ہی میں نے پڑھی، یہ تقی عثمانی صاحب کی ہے، مجھے یہ زیادہ کیونکہ یہ تو ہم ہمیشہ پڑھتے چلے آئے تھے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دو میری بیٹی ہیں. تو ایک عجیب سی بات میں ہمیشہ سوچتا ضرور تھا کہ وہ ظاہر ہے کوئی دو آدمی تو نہیں آئے تھے، وہ تو ہو سکتا ہے 10 آئے ہوں 20 آئے ہوں. تو یہ اگر کہتے ہیں کہ دو ہیں تو میں کبھی کبھار یہ سوچتا تھا کہ دو ہیں، انہوں نے دو آفر کی تو ان میں تو ویسے ہی جھگڑا ہو جائے گا کہ چلیے یہ دو سے تو ہم کر لیں گے، باقی ہم کیا کریں گے. لیکن آج جب میں نے تقی عثمانی صاحب کی بات پڑھی تو مجھے یہ بڑا مطلب اس سے جو ہے نا مجھے ذہن میں آیا کہ بات آج جو ہے یہ بات میرے لیے نا زیادہ بہتر طور پہ کھلی ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگی کہ یہ بات اب زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے گھروں میں بھی جو ہے، اور وہ بھی نبی کی بیٹیاں کی طرح ہی ہیں کیونکہ وہ روحانی بیٹیاں بن جاتی ہیں. یہ اسی میں تھا، ہاں اسی کا تقی عثمانی صاحب. اور اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. یعنی یہ جو میرے مہمان آئے ہوئے کیونکہ ان کو تو ابھی نہیں پتا کہ مہمان کون، وہ تو ان کو مہمان نہیں سمجھتے. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا کہ تو نجوبی جانتا ہے ہم تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور تو ہماری اصلی چاہت سے نجوبی واقف ہے. ان کا ایک ہی شوق تھا، ان کا ایک ہی، ان کا جو عجیب و غریب قوم آئی تھی بدقسمتی سے. آج شاید یہ قومیں کبھی بھی ختم نہیں یہ تھی، لیکن آج بدقسمتی سے یہ اور زیادہ، جب سے میڈیا اور ساری چیزیں آئی تب تو شاید لگتا ہے بہت زیادہ، ہمیشہ تک زیادہ نظر آنے. لیکن
عجیب و غریب قسم کی قوم تھی۔ قال لو اننی بکم قال لو اننی بکم قوت او اما الى رکن شدید، لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ یعنی انہوں نے اپنی بیچارگی کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس بستی کے اندر سیدنا لوط تھے، ان کو تو ایک قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا ادھر ان کی کوئی بہت زیادہ جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے آج میری قوت جو ہے نا بڑی کم لگ رہی ہے، آج ان کو بڑا اس طریقے سے یہ ایک عام خیال کس طرح سے آتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو میری مدد کرتے ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لے لیا کہ شاید ان کے ساتھ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو شاید انہوں نے اس بنیاد پہ یہ بات کی۔ قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يسيروا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہ کر نکل کھڑا ہو۔ اسری کہتے ہیں رات کو لے کے چلنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیت ایسی آتی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کے وقت لے کے چلنا۔ تم کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اس سے بھی وہی پہنچنے والا جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ یعنی کتنی اس کی بات ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا سوائے تیری بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ جو قوم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ انوالوڈ تھی۔ اور ایک بات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر پہ جب فرشتے آئے تھے اس کو بھی جو ہے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ بیوی کے تھرو ہی گئی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ بیوی کے بارے میں طے ہو چکا۔ اور یہاں سے ایک بات پھر ہمیں پتہ چلی، یہی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے سیدہ نوح کے حوالے سے، کہ اگر آپ جو ہے یہ نبی کی بیوی تھی اور عذاب آ گیا، سیدہ نوح کی بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور سیدہ نوح کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ تو اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بہت ایفیلیشن ہے تو بھی چاہے وہ کتنے بھی بڑے پیمانے کے بھی بزرگ ہو، آپ کی اس سے بچت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ کلہم آتی ہے یوم القیامہ، کیونکہ اس دن جو ہے وہ ہر ایک نے آنا ہے اور 1 to 1 گفتگو کرنی ہے، 1 to 1 بات ہوگی، ایک ایک سامنے آ کے بات کرے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم وہاں پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں پتھر برسائے جو طے بتے۔ یہ سجیل جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، یہ وہ سنگ گل کو کہتے ہیں، ایسے مٹی کے پتھر جو گیلی مٹی کے دھوپ میں گرم ہو کر پختہ ہو جائے اور اس کے بعد جو بنتے ہیں اور ان کو جیسے بھٹی سے جو ہے نا پکایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر اس قسم کے کنکریلے پتھر مارے گئے تھے۔ اور مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، وہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہ تھے۔ یعنی اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی، مسومۃ یعنی مارک پتھر تھے وہ، یعنی مارک پتھر کا مطلب ہو گیا کہ ہر پتھر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کافر کو، یہ کس کو مارے گئے، اور یہ بستی کو جو ہے نا پلٹ دیا گیا، پوری پلٹ کر دیا گیا۔ اور یہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے
شاید یہ وہی ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو. تم ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، تم مجھے گھیرنے والے دن خوف کا عذاب دو. یعنی اس قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ دو کام کرتے تھے. ناپ تول میں بڑی ڈنڈیاں مارتے تھے. ناپ تول میں ڈنڈی آپ اگر دیکھیں حضرات تو اس قوم کے اوپر عذاب آیا کیوں؟ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. اور آج ہم لوگ جو ہے خاص طور پر جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ اس کام میں بہت ہی پرفیکٹ ہیں، بہت زیادہ. کہیں ہم اس قوم سے تو ہمارا تعلق نہیں، کیونکہ قرآن تو تذکیر کے لیے. یہ جو قصص ہے یہ قصص کیوں ہے؟ تاکہ اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں. کیا ہم اس کا حصہ تو نہیں؟ کیا ہم اس میں تو موجود نہیں؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد و خرابی نہ مچاؤ. یعنی اس میں ہر قسم کے حقوق داخل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں. یعنی جب تم کسی بھی شخص کا کوئی حق واجب ہو، یا ناپ تول سے خالی یہ مراد نہیں، جس شخص کا بھی جب کوئی حق واجب ہو تو اس میں ڈنڈی مار کر یا تعویل کر کے اسے کم کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی تبخسو کہتے ہیں کسی چیز کو ظلم سے کم کرنا، جانتے بوجھتے کسی خالی کم کرنا نہیں. کم کرنے کے لیے تو تنقصو تھا ہوگا، اب آ گیا تبخسو. تنقصو کم کرنا، تبخسو جان بوجھ کر کے ظلم سے، کوئی چیز کو ظلم سے کم کرنا، یعنی جانتے بوجھتے کم کرنا. ظلم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھ دینا، یہ جو ہے نا یہ ظلم کی ڈیفینیشن. تو کسی چیز کو جانتے بوجھتے جو ہے اس طرح سے کرنا، بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق پورے کا پورا ادا کیا. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور زمین میں فساد نہ کرو. زمین میں فساد نہ کرو سے مراد لی گئی ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مختلف جگہوں پہ چوکیاں بنا کے رکھتے تھے اور وہاں سے ٹیکس لیتے تھے. جس طرح سے ہمارے یہاں بھی آج کل نہیں ہوتا کہ وہ گنڈا گردی کرتے ہیں سائڈ پہ لگا کے. ہمارے یہاں کچھ دکھا کے لے لیتے ہیں، وہ بغیر دکھائے لیتے تھے لیکن فساد مچاتے تھے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کا حلال کیا ہوا ہے جو بچ رہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم ایماندار ہو میں تم پہ کچھ نگہبان نہیں ہوں. یعنی بقیت اللہ سے مراد وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کے بغیر دیانت داری کے ساتھ سودا دینے کے بعد حلال. یعنی ایک تو یہ فزیکل اس کی بات آ رہی ہے، لیکن آپ اس کو دونوں چیزوں پہ، یہ صرف وزن تولنے کا نہیں، ہر قسم کی ڈنڈی مارنے کی. لیکن یہاں تو خاص طور پہ اس لیے کہ وہ جب اپنے کو سودے بازی کرتے تھے اس کے اندر جو ہے بہت ڈنڈیاں مارتے. آج ہمارے باٹوں کا بھی یہی حال ہے. کلو کا تولنے جائیں تو گھر لے کے جب آئیں گے تو شاید 900 گرام ہی نکلے گا، یہ 850 گرام. ہم تو اتنے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کراچی میں ایمپریس مارکیٹ پہ یا دوسری جگہوں پہ جو بڑی بڑی اچھی دکانیں ہوتی ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی لے کے مار رہا ہوتا. کسی نے کبھی غور کیا؟ پانی مار مار کے جو سبزی ہوتے ہیں اس کا وزن بڑھا رہا ہوتا. کبھی غور کیا؟ پالک جو تول کے آتے ہیں نا، کیا صاف ستھری لگ رہی ہے، کیا چمک رہی ہے. گھر پہنچتے تو سوکھ بھی چکی ہوتی ہے، رنگ بھی پھک چکا ہوتا ہے. لے کے آتے ہیں کلو،
گھر پہنچنے تو نکلتی ہے پونا، کسی نے احساس بھی نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سر، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. تو عقیدہ تو پھر ایسی ہو، یقین تو ہے نہیں، کسی کو بھی نہیں. اگر ہو کسی کو، اگر یہ پتا ہو کہ واقعی اس کی سزا ہونی، واقعی اس کی پٹائی ہونی، واقعی اس پہ عذاب آنا ہے، پھر اس قسم کے کام نہیں کرے. قالوا يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی. اس کے اندر جو لفظ صلاۃ کا آیا ہے، اس صلاۃ سے دو مراد لی گئی ہیں. ایک تو صلاۃ سے مراد اسی نماز کو لیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں عبادت کے طور پر، اور اس سے ایک مراد جو ہے نا دین بھی لی ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا سب سے واضح علامت ہے. اور جیسے ہم بار بار ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، اور جس طرح سے سورہ توبہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی. دوسری جو بڑی اہم بات اس کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ مال ہمارا ہے، ہمارے اختیار میں، ہم اس کو جیسے چاہے خرچ کریں. تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم اس کو مال کو جو ہے وہ دوسری چیزوں میں خرچ کریں، اور جبکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مال پر اصلی ملکیت اللہ کی، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ٹیمپریری ملکیت دی تھی، اور اسی ملکیت میں سے اللہ نے کچھ پابندیاں عائد کی اور وہ بتایا کہ کچھ مال جو ہے لوگوں میں کس طرح سے خرچ کرنا. تو وہ اسی اس میں رہے کہ یہ مال ہم کیسے خرچ کریں. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی. یعنی یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ تم تو ہمارے درمیان جو ہے بڑے عقل مند اور نیک ہو، تم کیسی بہکی بہکی بات ہے. ایک یہ معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی اسی طرح سے لے لیں جیسے انہوں نے سیدنا صالح کو کہا تھا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا، اور جیسے یہاں سے کہ جب دعوت دینا شروع کر دی حق کی تو پھر ان کو ان کی تمام عقلیں، ان کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ پھر ان کو اچھی نہیں لگتی. پھر اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے پیڑ نکال دیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن نخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں. میرا ارادہ اپنی طاقت بھر سے اصلاح کرنے کا ہی ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پہ میرا بھروسہ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہاں رزق کا ایک معنی جو ہے وہ عام رزق کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور ایک معنی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہوئی ہیں اس لحاظ سے بھی لیا جا سکتا ہے. میں تو اس سے صرف ایک ہی چیز پہ دیکھنا ہوں کہ عام آدمی کا جو جینا مرنا ہے وہ روٹی دے. تو وہی عام کی بھی ایسی قسم کی سوچ تھی. آج ہماری بھی جو ہے نا سوچ یہی ہے. ہم بھی رزق کی جب بات کرتے ہیں تو ہماری نظروں میں رزق جو ہے نا وہ روٹی پانی چاول سے زیادہ آگے بڑھتا ہے. اسی لیے جب زمین پہ روٹی گرتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یار رزق کے ساتھ بیچتی کر رہا ہے، رزق کی بےدبی کر رہا ہے. حالانکہ رزق جو ہے وہ بہت بڑی بہت وسیع مفہوم ہے. اور مومن کے لیے جو رزق ہے نا وہ دلیل حق. تو رزق کو اگر آپ بڑے مفہوم میں لے جائیں تو جو کچھ اللہ نے انداز کیا تو اس کے لیے دلیل حق ہے مومن کے لیے. اور ایک عام آدمی کے لیے جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا روٹی. اب آج آپ فیصلہ کریں، ہم سب فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے رزق جو ہے وہ روٹی ہے یا دلیل. اگر دلیل ہے تو پھر روٹی سے ہم کو باہر نکلنا پڑے. پھر ہم اپنی جو محنت کرتے ہیں، جو ہم کمانے نکلتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے نکلتے ہیں، پھر ہم اس کو رزق کے اصل مفہوم میں لے کے جائیں
تو آسانی پیدا ہو جائے گی. ہم روٹی کے چکر میں رہتے ہیں تو پریشانی ہماری ختم ہو کے نہیں دیتی. آج کل یہی موضوع چلتا ہے، حالات صحیح نہیں ہے، تنخواہیں کم ہو جائیں گی، کیا ہوگا آگے. لوگ اسی کی فکر ہے. کسی کو یہ سنتے میں نے نہیں دیکھا. میں بھی اس میں شامل ہوں، سب سے پہلے میں شامل ہوں. میں دوسروں کی بات ہی کی کہ کیا ہوگا، حالات بہت خراب ہیں، وائرس بہت بڑھ رہا ہے، مر جاؤں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. کوئی یہ نہیں کہتا. سب کو یہ فکر ہے کہ میری نوکری نکل جائے گی، میرا فلانا ہو جائے گا، میرا کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا. جبکہ اس کا وعدہ تو اللہ نے کہا، اسی صورت میں کہا. اللہ نے تو کہا ہم تو جو بھی جاندار ہے سب کو دیتے ہیں، سب کو. ایک پتھر توڑے، پتھر آپ توڑیں گے اندر سے کیڑا نکلے گا. سوچئے گا کبھی اس کیڑے کو رزق کیسے ملتا. لیکن ہم اگر اللہ کے کام کرنے لگ جائیں گے، اللہ ہمارے کام میں پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ رزق کے دونوں مفہوم سے لیے گئے. اب آج میرے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے سوال ہے کہ ہم سوچتے رہیں کہ یہ اس ہمارے اوپر ہم کس جگہ پہ لاگو میں آتے ہیں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. اے میری قوم، تم میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسے ہی معاملہ پیش آ جائے جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے. قوم لوط تم سے کچھ دور نہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی توجہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا. پوری صورت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء نے یہاں دعوت دی، لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ جو بار بار سب نے ایک ہی بات کی، استغفار کرو اور توبہ کرو. استغفار پچھلے گناہوں سے، توبہ فیوچر سے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی سمجھ تو ویسے ہی نہیں آتی، حق کی بات سمجھ میں کہاں آتی، ہمیں بھی نہیں آتی. کہاں آتی؟ اگر آتی تو آج ہم اس طرح سے بیٹھے ہوتے، اتنے پریشان ہوتے. کبھی بھی نہیں. حق سمجھ میں ہی نہیں آتا. کیونکہ حق کو سمجھنے کے لیے پہلے تو اپنی فطرت سلیمہ صاف کرنی پڑتی، وہ ہم کر نہیں پاتے. فطرت سلیمہ صاف کیسے کریں گے؟ فطرت سلیمہ صاف کریں گے تو ہمارا دن کیسے گزرے؟ جب تک ہم بغض نہیں دکھائیں گے، جب تک ہم غیبت نہیں کریں گے، جب تک ہم حسد نہیں کریں گے، جب تک ہم نفرت نہیں کریں گے، جب تک ہم گالی نہیں دیں گے، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دن کیسے گزرے؟ دن نہیں گزر سکتا. جب دن نہیں گزرے گا تو یہ سب لازمن کریں گے، جب لازمن کریں گے تو فطرت سلیمہ صاف نہیں ہوگی. فطرت سلیمہ صاف نہیں ہوگی تو پھر ممکن ہی نہیں کہ حق آپ کو تسلیم ہو سکے. اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا، جو فعل ہے راحت کا، یہ جو اسم ہی ہے، تو یہ جو ہے رہوتن کے معنی ہوتے ہیں ایسا گروہ یا ایسی جماعت جس میں 10 سے کم لوگ. تو انہوں نے اسی لیے کہا ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں. تیری جماعت تو بہت کمزور ہے، 10 سے بھی کم لوگ ہو، تم کیا مقابلہ کرو. اور اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم پہ تمہارا کوئی دباؤ نہیں. یعنی وہ اپنے قبیلے والے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. تو لیکن کچھ لوگوں نے یہاں جو ہے اس کی تشریح اس طرح سے بھی کی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے بعض کا خیال ہے کہ سیدنا شعیب کی بینائی کمزور ہو گئی تھی یا وہ بہت ہی دبلے پتلے سے تھے. لیکن یہ جو اس سے آتا ہے روح تو اس سے ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تعداد جو ہے وہ 10، ایسا گروہ جس کی تعداد 10 سے کم ہو تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. قال يا قوم يا رحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهيرا إن ربي بما تعملون محيط. انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت ہیں کہ تم نے اسے کچھ پار ڈال دیا؟ یقینا میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے. یعنی کہ تم مجھ سے میرے قبیلے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن جس اللہ نے مجھے جس منصب پہ نوازا ہے، یعنی تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ اس پہ ڈال دیا. یعنی تمہیں جو ہے اللہ کے منصب کا کوئی خیال نہیں، اور تم مجھے تو عزت دینا چاہ رہے ہو.
لیکن اصل عزت جو ہے وہ تو اس کی ہے جس کے پاس تمام عزت ہے. تم یہ کس قسم کا کام کر رہے ہو؟ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیب. اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا. یہ بھی بات اکثر انبیاؤں کی طرف سے ملیں گی کہ اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرو. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جب کوئی اثر ہی نہ رہے، جب کچھ بھی نہ رہے، تو آخر میں رسولوں کو معلوم ہے کہ اب کیا ہونا ہے. اس لیے وہ کہتے تھے اب انتظار کرو، کیونکہ اب انہیں پتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. جب ہمارا حکم آپ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص نعمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ پکڑا. یہاں کوئی چیخ کھائی تھی ان کے اس کے اوپر، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی تھی کہ ان کے دل جو ہے نا اندر سے پھٹ گئے تھے. سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے. اور جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے بالکل، اور گویا کہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی دوری تھی جیسے دوری سمود. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. اور یقیناً ہم ہی نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا. یہ آیات اور روشن دلیلیں سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں. 9 آیات، 9 ان کو معجزات دیے گئے تھے. 2 تو اس میں بڑے قابل تھے، ایک عصا اور ایک جو ید بیت کا جو تھا. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں. یعنی یہ بھی ہم فرعون کے بارے میں جو ہے قوم فرعون پہ ہم پوری تفصیلاً پڑھ چکے ہیں اعراف میں اور دوسری صورتوں میں. اور بلکہ ہم نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی تھی اس میں تو بہت تفصیل میں پڑھا تھا. يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَرْدُودُ. وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کے ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا. وہ بہت ہی بڑا گھاٹ ہے جس کو لا کھڑی کی جائے گی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا جائے گا. یہ جو بیسا ہے نا، بیسا یہ بھی ایک فعل ہے، اور اس کو فعل ذم کہتے ہیں. یہ مذمت کے لیے آتا ہے، مذمت کے لیے آتا ہے. تو 2 لفظ آتے ہیں بنیادی طور پر مذمت کے لیے، ایک بیسا آتا ہے، ایک سا آتا ہے. تو اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ان کے ساتھ جو ہے نا. کیونکہ رفدن کہتے ہیں انعام کو، تو انعام سے مراد یہ بہت ہی برا ہے ان کے ساتھ انجام. ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نُقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. بستیوں کی یہ بات خبریں جنہیں ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں بات تو موجود ہیں، اور بعض کٹ گئے، بالکل موجود ہی نہیں. فصل نہیں، فصل جیسے کٹ جاتی پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو جیسے میں نے آپ سے ہم نے پچھلی پڑھا تھا کہ قوم عاد کی جو آبادیوں کا کوئی نام و نشان دور دور تک جو ہے نا ہمیں نہیں ملتا. لیکن فرعون مصر تھا، مصر آج اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، وہ آپ کو ملتا. تو کچھ کا اللہ کہتا ہے، کچھ کا نہیں. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبیر. ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا انہیں. وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلکہ معبودوں نے ان کی تباہی و بربادی میں کچھ اضافہ نہیں کیا.
انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیا مطلب؟ یعنی وہ کفر اور معصیت کے کاموں میں لگے رہے، ان کو بار بار روکا گیا. تو وہی والی بات ہے نا، ہاں اپنی تباہی میں فقط ہاتھ ہے اپنا، کچھ اس میں نصیبوں کا میرے پیٹ میں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والوں ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے. ایک دفعہ اللہ جب پکڑ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر ہے 4686. اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے نا وہ تلاوت فرمائی. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشہود. یقیناً اس میں لوگ لے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. سب مجھ سے اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، نشانیاں ہیں. یہ مشہود ہے نا، مشہود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، چاہے وہ بصر سے ہو یا بصیرت، یعنی آنکھ کی نگاہ سے ہو یا دل کی نگاہ سے، پورے کا پورا. تو ابھی آپ کے اپنے اوپر ہے، میرے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے کیسے اس چیز کو دیکھنا. وما نؤخره الا لاجل معدود. اسے ہم ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت معین تک، اور ایک مدت معین تک بھی ملتوی کرتے ہیں. جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت کھڑی ہوگی، اور قیامت اور موت کب آنی کسی کو نہیں پتا. قیامت کب آنی ہے اس کا تو اللہ کو علم ہے، موت کب آنی ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نا موت سب کو آنی ہے، تو موت تو آ کے رہے گی، موت تو آنی ہے. پھر کیا کریں گے؟ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمنهم شقی و سعید. جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کرے. یعنی کتنی بڑی بات آپ کریں. یعنی جس وقت یہ بات ہوگی، ہم تو یہاں باتیں کر رہے ہیں، شفاعتیں ہوں گی، شفاعتیں کی جائیں گی، شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ کے اذن سے ہی ہوگی. تو بات بھی نہیں کر سکے گا اس کی اجازت کے بغیر. اور ہم نے یہ سب بنائے ہوئے ہیں کہ وہ سب ہماری شفاعت کر دیں گے. اور ہم نے یہ شفاعت جو ہے وہ انبیاؤں سے اٹھا کے اب پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم نے پہنچا دی. کس کس کو ہم نے دی دی ہے رائٹس؟ اللہ کہتا ہے اللہ کے اذن سے ہوگی. اللہ کے ڈومین کے اندر ہم نے اپنا ہارٹ پیر ڈال دیا نا. آج ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا نا کہ کون کون شفاعت دے گا. آج ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ جنتی، آج ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بخشوا ہوا ہے. فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے سارے ڈومین اپنے. ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ وہ جو رمضان میں بھی جب ہم کلاس کر رہے تھے تو میں نے وہ ایک شعر ایک دفعہ بھجوایا تھا آپ لوگوں کو. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر وہ یاد ہو تو وہ جو علامہ صاحب کا، علامہ اقبال صاحب کا فارسی کا شعر تھا، اس کا ترجمہ ایسے ہی تھا نا کہ بہت شکر ہے، بہت احسان ہے ان صوفیوں کا، بزرگوں کا، جنہوں نے ہمیں قرآن کی طرف راغب کیا. لیکن ان کی جو قرآن کی جو انہوں نے تشریح اور ترجمے اور جو تفسیر بیان کی، اس سے اللہ کا رسول جبریل تینوں حیران رہ گئے کہ بات کیا کی گئی تھی اور بتایا کیا گیا. وَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. بس چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے ہمیں الجھا کے پھنسا دی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اس آیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے. یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. اس آیت سے جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ جو دوزخ ہے نا، یہ جو دوزخ ہے
یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جس طرح سے یہ ہے نا کہ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہے. لیکن ایسا کیونکہ آگے بھی ہے اللہ ماشاء ربک، سوائے اس وقت تک جب تک جو ہے وہ سوائے اس وقت تک کہ جب تمہارا رب چاہے. تو اس میں دو رائے لی گئی ہیں. جو اکثر کی ہے وہ تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے نا، یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ جب قیامت آ جائے گی تو ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہوگی، اس میں تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اس نے تو ویسے ہی ختم کر جانا ہے کہ جس طرح سے وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی. تو یہ تو اس صورت میں تو کیونکہ قرآن میں بہت سارے مقام پر ہے کہ وہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. لیکن اس آیت سے جو ہے نا امام ابن تیمیہ نے اور شیخ محی الدین نے یہ کہا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو ابدی ہے، لیکن جہنم جو ہے نا وہ ابدی نہیں ہے. وہ اس آیت سے اس کی اس طرح سے استدلال ہے. تو یہ دونوں رائے بہرحال موجود ہیں، لیکن اکثر رائے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ اس کو اسی طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی رہے. اور یہ اس زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے بعد. تو جب وہ تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے بعد تو پھر تو آپ کو معلوم ہے اس میں کچھ رہنا ہی نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر تیرا جو پروردگار چاہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی بخشش ہے. یعنی یہ بھی یہاں بھی استثنا ہے. تو یہ جو ہے کچھ اس میں پھر کچھ لوگوں نے اس طرح سے بات کی ہے کہ یہ ان جنتیوں کے بارے میں ہے کہ جو جہنم میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر وہ واپس وہاں سے آئیں گے. یہ ہو سکتا ہے شاید یہ متشابہات آیات میں سے ہوں، تو اس کی زیادہ اس میں جانے کی انٹرپریٹیشن ہم کرنے جائیں پتہ چلا کوئی چیز ہم غلط ہی بیان کر دیں. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفهم نصيبهم غير منقوص. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں. ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کو اس سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. یعنی کمی کے دینے والے کون سا حصہ؟ عذاب کا حصہ اسی طرح سے ملے گا جیسے پچھلی قوموں کو ملا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ کی رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ تھا. یعنی جو اختلاف کیا تمام کی کتابوں میں اختلاف ہوا، موسیٰ کی کتاب میں بھی اختلاف کیا، وہاں بھی شک و شبہ پیدا کیا گیا. اور ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کی وضاحت اسی طرح سے سورہ شورى میں ہی ہے کہ جب کتاب کے وارث پر زوال آتا ہے تو اس کی وجہ بھی شکی ہوتی ہے. جب بھی کتاب کے وارث پر اگر جب آتا ہے تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ شک ہوتی ہے. شک کی وجہ سے شک کرنے لگتے ہیں. جب اپنی کتاب میں شک کرنے لگتے ہیں تو پھر کجی پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، تو پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یقین ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو کچھ کرنے اعمال سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال دیکھنے والا ہے. اس میں ایک لفظ بس جو ہے استقامت کو اس کو تھوڑا سمجھ لیں. استقامت کیا ہے؟ دراصل استقامت یہ ہے کہ انسان کو بظاہر کتنا ہی بڑا نفع یا بھاری نقصان فائدہ نظر آئے یا بھاری نقصان کسی کی طرف سے نظر آ رہا ہو، لیکن وہ یہ یقین رکھے کہ میرا کل کا کل نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے.
انسان بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوئے بغیر چٹان کی مانند اپنے اس یقین پہ جمع رہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، اس کے عزم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور پھر اسی پر انسان بالکل مطمئن ہو جائے اور اپنے تمام معاملات کو جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دے۔ یعنی انسان اللہ کی رضا پر اس طرح سے راضی ہو، انسان اللہ کی رضا پر اس طرح راضی رہے اور اس کی مرضی پر اپنے آپ کو اس طرح چھوڑ دے، جیسے میت جو ہے اب ایک غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو کیسے چھوڑ دے، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو چھوڑ دے۔ تو استقامت جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ استقامت تو یہ ہے کہ عقیدے میں، فکر میں، سوچ میں، بدلتے ہوئے حالات میں انسان کا دل اللہ کی وحدانیت پر دل کا جم جانا، تھک جانا بالکل، اور ہر چیز کے اوپر اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا دینا کہ جو کچھ ہوتا ہے کل کا کل وہ اللہ کی طرف سے، اس پر قائم رہنا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ پڑھ، کلمہ پڑھ اور قائم رہ جا، تو چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو یہ جنت میں جائے۔ تو کلمہ جب آپ نے پڑھ کے اس میں استقامت دکھا دی تو کلمے میں ہی تو قیامت ہے، استقامت میں ہی قیامت ہے، استقامت میں ہی قیامت ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ استقامت آسان چیز نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، مشکل وقت پہ کھڑا ہونا بہت بہت مشکل ہے، آدمی بہت بھٹکتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، تو نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ یعنی ظالموں سے مراد جو لوگ اس طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ظالموں کے ساتھ نرمی، ان سے مدد حاصل بلا وجہ کرنا، ان کے آگے جھک جانا، اگر وہ کرو گے تو جب ان کے ساتھ جھکو گے، ان کے ساتھ کرو گے تو پھر ان کی مانو گے بھی، اور جب ان کی مانو گے تو پھر تم کو وہیں لے جائیں گے جہاں ان کا لے جانا مقصد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کیجیے اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ یہ دونوں سروں سے مراد جو ہے صبح اور شام کی نماز ہے۔ کچھ نے اس سے جو ہے صبح و مغرب نے، بعض نے عشاء اور بعض نے عشاء و مغرب دونوں وقتوں کو لیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ممکن ہے کہ یہ آیات جو ہے میراث سے قبل نازل ہوئی ہے، تو جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت شاید یہ 2 ہی نمازیں مطلوب ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ صبح سے لے کر شام تک تو وہ دونوں کور کر لیتے ہیں، 500 بھی کور کر لیتے ہیں، لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کی بات ہے۔ اور جو بات ہے کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ فرقان میں تو کہا ہے کہ جو توبہ کرے اور اصلاح کر لیں اور اس کے بعد وہ نیک کام کریں تو اللہ ان کی نیکیوں کو بھی جو ہے وہ ان کی حسنات، ان کی جو سیئات ان کو تبدیل کر دے گا۔ تو یہاں تو خالی بات کی برائیوں کو دور کر دیں، وہاں تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو تبدیل ہی کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ نیکیوں سے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ تمام خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہم سارے ہی عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ ہی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے اس سے نجات دی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، وہ گناہ گار تھے۔ یعنی گزشتہ امموں میں ایسے کچھ نیک لوگ تھے، کیوں نہ ہوئے، جو اہل شر اور اہل منکر کو منکرات اور فساد سے روکتے، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ بہت کم ہی ہوتے۔
ہر دور کے اندر اکثریت آپ کو اسی طرح سے ملتی ہے، اور ظالم اپنے ظلم پر قائم اپنے مدوشوں میں مست رہتے ہیں یہاں تک کہ عذاب ان پہ آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ دنیا کے اندر وہ عذاب نہیں سہ پاتے، چلے جاتے ہیں، لوگ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں، لیکن آخری جو ہے وہ انجام ان کا سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَجَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب کو ایک ہی مت بنائے رکھتا، تو برابر اختلافات کرتے رہتے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا اور کس کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس سے کہا تھا، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے میں آؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو جو ہے وہ تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، اللہ نے کہا کہ جو تیرا ساتھ دے گا میں اس کو اور تیرے پیروی کرنے والا سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور وہ سورہ قاف میں ہے نا کہ حل میں مزید، کوئی اور مزید ہیں تو لے آؤ، اتنی چنگاڑی ہوگی اس دن جو ہے وہ دوزخ، جتنے بھی ہیں لاؤ سب کو بھر دو، حل میں مزید، اگر کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ اور ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب سے ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پہ بھروسہ رکھیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح الفاظ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن میں رسولوں کے احوال اس لیے سنائے گئے ہیں کہ بعد کی داعیوں کو سبق حاصل ہو، کہ ان کے احوال میں دیکھتا ہو کہ قوموں اور ان کے ساتھ کیسے سخت ترین رویے رکھے، مگر بالآخر اللہ نے ان کی مدد، یعنی داعیوں کے لیے ہم سب کے لیے کیا میسج ہے کہ ہم ان سے قصص سے سبق حاصل کریں۔ انبیاؤں سے بھی یہی کہا، رسول سے بھی کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے، یہ صرف اور صرف یہ کہ اس سے میرے اور آپ کے دل مضبوط ہوں، یہ جو کام ہے، یہ جو دعوت کا کام ہے، کس طرح سے کرنا، اس میں کون کون سی مشکلیں آئیں گی، اور انہی مثالوں سے داعی کے لیے پیغام ہے کہ دعوت کے حق میں مشکلیں ضرور پیش آئیں گی، لیکن مایوس اور گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنائیں، اپنا کام جاری رکھیں، اور انشاءاللہ کامیابی سچے داعیوں کو ضرور حاصل ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ ہود جو ہے آج ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔